صالحا وجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم اهدني وسددني. ویلکم بیک. الحمدللہ ہم دوبارہ سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے. اب تک ہم سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی پہلی 20 آیات یعنی 20 آیات کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم اس کا دوبارہ سے ایک دفعہ ریویو کریں گے تاکہ جو بیچ میں گیپ آیا ہے اس میں اگر کچھ چیزیں ہماری مس ہوئی ہیں تو ہم اس کو کور کر لیں اور ایک یاد دہانی کے ساتھ دوبارہ سے شروع کریں. تجوید میں ہم نے کچھ حروف کیے تھے جن کی پروناؤنسیشن کے ساتھ قرآن کے الفاظ بہتر ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ آج ہم ان کو بھی دیکھیں گے، گرامر کے بھی کچھ کویسچنس کو دیکھیں گے جو کہ ہم کر چکے ہیں. اس سب سے پہلے انشاءاللہ تربیہ کی حدیث. آج ہم ایک اثر کو ڈسکس کریں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ تابعین یا جو سلف صالح سے متعلق کوئی قول ہوتا ہے اس کو ہم آثار کہتے ہیں. علی ازدی رحمہ اللہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے ابن عباس، سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ اور جہاد یاد رکھیں صرف تلوار کا نہیں ہے، جہاد جوہد سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بھرپور کوشش کرنا. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، کیا تم نے جہاد کا پوچھا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو تمہارے لیے جہاد سے بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی جا کر میدان جنگ میں قتال کرنے سے، کہ تم کسی مسجد میں جاؤ، قرآن پڑھو اور وہاں فقہ سیکھو. فقہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ پیدا کرنا. تو قرآن کو پڑھنا، اس میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا، اس کے لیے اسٹرگل کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ بھی ایک جہاد ہے. اور قرآن میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اور ان کو چاہیے کہ وہ جہاد کریں اس کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ جہادًا کبیرہ، سب سے بڑا جہاد. تو سب سے بڑا جہاد اس قرآن کے ساتھ محنت کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اور اس کے لیے اپنا وقت لگانا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے. تو ہم اپنے دائرہ کار میں اگر جا کر جنگ میں جہاد نہیں کر سکتے ہیں اور لڑ نہیں سکتے ہیں تو کم از کم ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی محنتوں کو اس قرآن کے لیے وقف کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ حقیقتاً ہم اس کا حق ادا کر سکیں. انشاءاللہ اب ہم دیکھیں گے تجوید کے کچھ رولز ہم نے کیے اب تک. ان میں سے لاسٹ کلاس میں میں نے آپ کے ساتھ الف واو یا مدہ ڈسکس کیا تھا. انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ٹائم لے کے چلیں گے. آج صرف میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے ان حروف کو ریویو کریں جن کے بغیر قرآن کی پروناؤنسیشن صحیح طور پہ ادا نہیں ہو سکتی. اور وہ سب سے پہلے حروف ہیں حروف حلقی. حروف حلقی حلق سے تھروٹ لیٹرز جن کو کہتے ہیں ادا ہوتے ہیں، اور حلق کے 3 حصے ہیں. ایک جو کہ زبان کے بالکل اینڈ سے شروع ہو جاتا ہے، ایک درمیان کا جس کو وسط کہتے ہیں، اوپر والے کو ادنا، اور سب سے نچلے والے کو اقصی. جو سب سے نچلا والا حصہ ہے وہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے، درمیان والے سے عین اور ہا، اور اوپر والے سے غین اور خا. یہ 6 حروف ہیں، یہ حلق سے ادا ہونے چاہیے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کے ٹھیک ادا ہو رہے ہیں تو جس وقت آپ ان کو ادا کریں اس وقت اپنے حلق پہ اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ کیا واقعی وہ جگہ پر آپ کو کچھ موومنٹ فیل ہو رہی ہے. اگر ہو رہی ہے تو انشاءاللہ آپ کے وہ حروف صحیح ادا ہو رہے ہوں گے. خاص طور پہ ان کی بہت زیادہ پریکٹس کریں. بہت اچھا قرآن پڑھنے والے بھی ان حروف کی ادائیگی میں مسٹیک کر جاتے ہیں
اور یہ حروف آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ کہیں پر عین کی جگہ حمزہ پڑھ لیا جاتا ہے یا ہا کی جگہ ہا پڑھ لیا جاتا ہے، جیسے کہ انعامتا کو انعمتا پڑھنا، انعمتا پڑھتے ہوئے ہم عین کو حمزہ سے بدل رہے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ زیادہ پڑھنے کے چکر میں حمزہ کو عین بنا دیتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں ہی اگر آپ اگزامپلس دیکھیں تو ہم پڑھتے ہیں رب العالمین، عالمین نہیں ہے، عین کی ساؤنڈ ہے۔ ایسے ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر ہم اس کو نعبدو اور نستعین پڑھیں گے تو ہم گویا عین کی جگہ حمزہ پڑھ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہا کی جگہ پر ہا کو پڑھ دینا، الحمدو کی بجائے الحمدو پڑھ دینا، تو یہ مسٹیکس حرام غلطی میں سے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں، لہن جلی کہلاتی ہے، اور اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے کیونکہ اس سے معنی بالکل بدل جاتا ہے۔ دوسرے طرح کے جو حروف تھے جو ہم نے پڑھے وہ ہیں نرم حروف۔ نرم حروف سافٹ لیٹرز حروف لثویہ بھی کہلاتے ہیں۔ اگر آپ سمپلی سافٹ لیٹرز یا نرم حروف یاد کریں تو بھی یہ ٹھیک ہے۔ 3 حروف ہیں، ان کو ہمیشہ ہم نے نرمی کے ساتھ ہی پڑھنا ہوتا ہے، ث ذل ظ۔ ان میں سختی والی آواز نہیں آئے گی ورنہ یہ الفاظ، یہ حروف دوسروں کے ساتھ مل جائیں گے۔ جیسے کہ اگر ہم اعوذ پڑھنے زو تو ہم ذال کو زا پڑھ رہے ہیں، جس سے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کی جگہ پر بدل دیا۔ یہ حروف کیسے ادا ہوتے ہیں، کہاں سے ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک۔ جب بھی تجوید کی ٹرم میں زبان کی نوک بولا جاتا ہے تو اس سے ہرگز مراد بالکل اس کا اینڈ نہیں ہوتا، اینڈ سے تھوڑا سا پہلے والا حصہ، وہ جب اوپر والے سامنے کے جو دانت ہیں ہمارے ان کے کناروں سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان میں کسی طور پر بھی سیٹی والی آواز اس قسم کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ث ذال ظ۔ تیسری طرح کے ہمارے حروف ہیں سخت حروف، حروف صفیریہ، جن میں سیٹی کی آواز آتی ہے، جن کو ہم سختی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ان میں نرمی کا پہلو نہیں ہوتا۔ یہ 3 حروف ہیں ز سین صاد۔ اگر آپ کو ان کو پڑھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ آپ بھول گئے ہیں تو پہلی محنت آپ نے دوبارہ سے اس کلاس میں ان ہونے کی یہ کرنی ہے کہ آپ نے ان حروف کو دوبارہ سے ریویو کرنا ہے، یاد کرنا ہے اچھی طرح، اور اگر ہو سکے تو اپنے گروپس میں بھی ضرور سنائیں۔ 4 ٹائپ جو ہم نے حروف کی وہ تھے موٹے حروف۔ موٹے حروف ہیوی لیٹرز، جن کو ہمیشہ ہی ہم پر کر کے پڑھتے ہیں، جن میں زبان اوپر کی جانب اٹھتی ہے اور منہ میں ہوا بھری ہوئی فیل ہوتی ہے۔ یہ 7 حروف ہیں خ صاد ضاد طا ظا غین قاف۔ ان حروف کو بھی اپنے پاس لکھیں اور اس کی پریکٹس کریں۔ گرامر سے متعلق جو کچھ ہم نے اب تک کیا ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہو کہ بہت مشکل اور پتہ نہیں مجھے آیا یا نہیں آیا، تو میں نے کچھ کوشچنز لکھے ہیں اور اسپیشلی اسی لیے لکھے ہیں کہ آپ کو اگر اس کے آنسر آ رہے ہیں تو سمجھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو گرامر کا جتنا اب تک ہم نے ضروری پارٹ کیا ہوا ہے وہ آتا ہے۔ اور بہت اچھی بات ہوگی کہ آئندہ کے لیے آپ اپنی نوٹ بکس پہ یہ کویسچنز لکھیں، انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے، اور پھر اس کو اس کے آنسر کے ساتھ اپنے پاس سیو کر لیں۔ فرسٹ کویسچن، عربی زبان میں جملہ کن 3 قسم کے الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے؟ یعنی کہ کوئی بھی سینٹینس ہے وہ کن 3 ٹائپس آف ورڈ سے مل کر بن رہا، کیا کچھ اس میں ہوتا ہے؟ ایک اسم جس کو ہم نیم ناؤن کہتے ہیں، فعل یا کوئی ورب آ رہا ہوتا ہے، اس میں کسی کام کے کرنے کی ہونے کی نشاندہی ہوتی ہے،
اس کے بارے میں ڈسکرائب کیا جا رہا ہوتا ہے، یا تیسرا ہوتا ہے جو کہ کنیکٹر کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک کو دوسرے سے ملا رہے ہیں، وہ کہلاتے ہیں حرف۔ تو کسی بھی سینٹینس میں آپ کو یہ تین ہی ملیں گے، یا وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا وہ حرف ہوگا۔ اب ہم ان کو الگ الگ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ اصل میں کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے۔ اس میں اسم کی نشانیاں دیکھ لیتے ہیں۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی شخص کے، چیز کے، جگہ کے، تصور کے، صفت کے نام کو۔ یہ ہم اردو اور انگلش میں بھی بہت دفعہ یہ ڈیفینیشن بچپن سے پڑھتے آئے ہیں۔ عربک میں ہم کیسے جانیں گے؟ یا تو کسی ورڈ کے شروع میں الف لام آ رہا ہوگا، یا اس کے اینڈ پر تنوین آ رہا ہوگا، دو زبر، دو زیر، دو پیش، فتحتین، کسرتین، ضمتین۔ تو یہ دو نشانیاں ہیں جو کہ ہمیں یہ بتائیں گی کہ یہ اسم ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر یہ دونوں نشانیاں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ بہت کم ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ سمجھ آنے لگ جاتی ہیں، اور وہ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں دیکھتے ہی نام پتہ چل رہا ہوتا ہے، مثلا موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم۔ ان میں نہ شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، نہ اینڈ پہ تنوین ہے، لیکن یہ ہمیں نون ہے کہ یہ اسم کی کیٹیگری میں ہی آ رہے ہوں گے۔ لیکن اس کے علاوہ جو بہت سارے اور ورڈز ہیں ان کو ہم بہت سمپلی اس طرح پہچان سکتے ہیں کہ اگر شروع میں الف لام ہے یا اینڈ پہ تنوین ہے۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جو اکیلا کوئی معنی نہ دے، اس کی کوئی الگ سے میننگ نہ ہو، جب تک کہ وہ کسی اور لفظ کے ساتھ مل نہ جائے، جیسے کہ فی، الا، ثم، الا، ما، ان، اور اس طرح کے جتنے بھی اور حروف ہیں۔ جمع کی چار نشانیاں کون کون سی ہیں؟ جمع یعنی کہ اگر ہم نے کسی ورڈ کی ٹرانسلیشن پلورل کی کرنی ہے، جمع کی کرنی ہے، تو وہ ہم کب کریں گے؟ جب اس کے اینڈ پر واو نون آ رہا ہوگا، یا یا نون آ رہا ہوگا، یا واو الف لکھا آ رہا ہوگا، یا الف تا آ رہا ہوگا۔ تو یہ چار نشانیوں میں سے اگر کوئی بھی آ رہی ہے تو اس ورڈ کو ہم جمع پلورل کنسیڈر کریں گے، اور اس کی ٹرانسلیشن بھی ہم ویسے ہی کریں گے، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ العالمین میں آخر میں یا نون آ رہا ہے، تو ہم نے کہا یا نون جمع کی نشانی ہے، اسی لیے ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تمام جہاں، پلورل میں۔ تو یا نون، واو نون، واو الف اور الف تا۔ عربی میں فعل کتنی قسم کے ہیں؟ اردو میں، انگلش میں ہم جانتے ہیں کہ پریزنٹ ہوتا ہے، پاسٹ ہوتا ہے، اور فیوچر ٹینس ہوتا ہے، 3 ٹینسز ہوتے ہیں۔ لیکن عربک میں 2 ٹینسز ہیں، 3 نہیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے پاسٹ ٹینس، فعل ماضی، اور ایک ہوتا ہے پریزنٹ فیوچر ٹینس کو ملا کر فعل مضارع، میم ضاد الف را عین، فعل مضارع، جو کہ ہمیں پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا میننگ دے رہا ہوتا ہے۔ اب فعل ماضی اور فعل مضارع میں ہم ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ فعل مضارع کی علامتیں کیا ہیں؟ تو ہم فعل ماضی اور فعل مضارع کو ان کی علامتوں کے ساتھ ڈفرینشیٹ کریں گے۔ اگر کسی بھی ورڈ کے شروع میں جو کہ ورب ہے، یا، تا، نون، الف میں سے کوئی بھی حرف آ رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ فعل مضارع ہے، اور اگر اس کے علاوہ ویسے ہی کوئی لفظ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ فعل ماضی ہے۔ جس طرح کے ختمہ، اس نے مہر لگا دی، ہم پڑھ چکے ہیں۔ ختمہ کے شروع میں نہ یا آ رہا ہے، نہ تا آ رہا ہے، نہ نون آ رہا ہے، نہ الف آ رہا ہے، تو یہ سمپلی فعل ماضی ہوا۔ یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، شروع میں یا آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ فعل مضارع ہے۔ تو سمپلی جب بھی کسی ورب کے سٹارٹ میں یا، تا، نون، الف میں سے کوئی لیٹر آ رہا ہوگا تو فعل مضارع ہوگا، ادروائز وہ فعل ماضی ہوگا۔
اکثر روٹ ورڈ کتنے حروف پر مشتمل ہوتا ہے؟ اکثر جب آپ کسی بھی ورڈ کا روٹ ورڈ نکالتے ہیں جو اس کا بیسک مین لیٹر ہوتا ہے، جو کہ اس کی جڑ ہے، روٹ ہے، وہ کتنے لیٹرز پر مشتمل ہوتی ہے؟ اکثر 3 لیٹرز ہوتے ہیں، بہت کم کبھی کبھار 4 لیٹرز بھی ہوتے ہیں، اور ان 3 لیٹرز کے ذریعے سے ہی ہم جانتے ہیں کہ اس کا میننگ کیا ہے۔ اگر ہمیں روٹ لیٹر پتا ہو تو ہمارے لیے ڈفرینٹ سٹرکچرز کی ٹرانسلیشن آسان ہوتی ہے۔ جیسے کہ سمپلی اگر ہم دیکھیں تو عین کو دیکھ لیں، علیمہ، علمہ، علیمہ اس نے سیکھا، علمہ اس نے سکھایا، تعلمون تم سب جانتے ہو، اور العالمین تمام جہانوں، اور عالم جو علم رکھنے والا ہے۔ تو سب کا روٹ ورڈ عین لام میم آ رہا ہے، لیکن میننگ تھوڑے سے چینج ہوتے جاتے ہیں، لیکن مین میننگ سیم رہتا ہے اکثر و بیشتر۔ تو الحمدللہ اگر ہم اس کو سمجھ پا رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ ہیلپ فل ہوگا آپ کی ٹرانسلیشن کے لیے، اور اگر نہیں سمجھ پا رہے تو صرف ٹرانسلیشن پہ بھی فوکس رکھیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ یہ میں ہر دفعہ آپ سے کہتی ہوں کہ اس میں آپ پریشان نہ ہوئیے گا، انشاءاللہ وقت کے ساتھ یہ چیزیں بار بار ریویو ہونے سے آپ کو کلیئر ہوتی رہیں گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے تفسیر کے پورشن پہ۔ میں چاہوں گی کہ ہم ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کو اس طرح ریویو کریں کہ ہماری یاد دہانی ہو جائے۔ اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں پچھلی تمام چیزوں کو ڈسکس کروں، ان میں سے ہو سکتا ہے کہ میں بہت کم کو مینشن کروں اور کچھ نئی چیزوں کو آپ کے سامنے ایک نئے انداز میں رکھوں گی، تاکہ ہماری ایک دفعہ سے ایک ریویو بھی ہو جائے اور یاد دہانی بھی ہو جائے۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مکی صورت وہ صورت ہوتی ہے جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہو، جو ہجرت کے بعد نازل ہوتی ہے وہ مدنی صورت کہلاتی ہے۔ یہ ڈیفینیشن دینا کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہے اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی، ایسا ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ، تعوذ نہیں، تعوذ، وہ شے جس سے پناہ مانگی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اصل میں ہم شیطان مردود سے اسپیشلی قرآن شروع کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی پناہ ملے، رب تعالیٰ کی پناہ میں ہم آئیں اور شیطان مردود سے بچ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کا قرب نماز، اس کے ذکر، اس کے قرآن کے ذریعے سے پاتا ہے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، تو وہ اس کو اس میں پھسلانے کی انتہائی کوشش کرتا ہے، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اگر آپ خود اپنے اوپر بھی غور کریں تو ہمیں شاید اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی کا دور اتنا مشکل نہ لگتا ہو جتنا ہمیں کوئی قرآن کورس جوائن کرنا لگتا ہے اور اس کو لے کے چلنا لگتا ہے اور اس پر استقامت کے ساتھ ٹکنا لگتا ہے، کیونکہ اتنے سارے اور ہرڈلز اور اتنی ساری اور مشکلات ہمارے ذہن میں آنے لگ جاتی ہیں کہ نہیں ابھی تمہارا یہ مسئلہ ہے، یہ چیز ہے، فلاں کام ہے، ابھی نہیں ہو سکتا ہے، ٹائمنگ ایسی ہے، تمہاری طبیعت کے ایشو ہیں، تمہارے اور گھر کے ایشوز ہیں، یہ فلاں 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 چیز ہے، اور شیطان آپ کو وہاں سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کی طرف آ گیا تو رب تعالیٰ کے قریب ترین ہوتا جائے گا اور وہ رب کو پہچان لے گا اور پھر وہ اس کا بندہ نہیں رہے گا۔ بہت خوبصورت پاکستان میں سلیم رؤف کے بکلیٹس اویلیبل ہوتے ہیں، کتابچے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے چھوٹے، اور وہ بہت اچھے سبق آموز ہوتے ہیں سٹوری کی شکل میں۔ اس میں سے ایک ان کا تھا شیطان سے انٹرویو۔ اس میں جو انٹرویو لینے والا تھا اس نے شیطان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں اگر کبھی ڈھونڈنا ہو کہ تم کہاں پر ہوتے ہو، تمہیں کہاں پہ ڈھونڈا جائے؟ کیا سینما گھر اور یہ کلبز اور جو ڈانس پارٹیز اور یہ جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ تم ملو گے؟ تو اس نے زور سے کہتا لگایا اور کہنے لگا کہ
وہاں پہ تو سارے میرے اپنے بندے ہیں، وہاں میرا کیا کام؟ اگر تم نے مجھے ڈھونڈنا ہو تو مجھے مسجدوں کے باہر اور دینی مجالس اور ان جگہوں پہ ڈھونڈنا، کیونکہ وہاں پر میں ان لوگوں کو جو کہ اللہ کے بندے بننے کی کوشش میں ہیں کھینچ رہا ہوتا. تو حقیقتاً جو اس کے بن چکے ہیں اس پر ان کو محنت کی ضرورت نہیں، اس کی محنت وہاں پہ شروع ہوتی ہے. اس کے وسوسے سے اس کی مایوسیاں دینا، کیونکہ وہ خود مایوس ہے نا، نا امید ہے، تو انسان کو بھی کرتا ہے. تم نہیں کر سکتی، تمہیں نہیں سمجھ آئے گی، تمہارے لیے بہت مشکل ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو بہت آسان بنا دیا ذکر کے لیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے. بتائیں قرآن کے علاوہ کوئی ایسی کتاب ہے جس کا ورڈ ٹو ورڈ ایک اس کو میمورائز کیا جا سکے اور ویسے کا ویسے یاد رکھا جا سکے؟ آپ انگلش میں، اردو میں، کسی بھی لینگویج میں کوئی پیراگراف بھی یاد کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم از، دے اور آ اور ان کی مسٹیکس کر دیتے ہیں اور اپنی ورڈنگ پہ آ جاتے ہیں. لیکن قرآن کی آسانی سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ جس ورڈنگ کے ساتھ آپ یاد کرتے ہیں وہی ورڈنگ آپ کے لیے ہمیشہ پختہ ہو جاتی ہے اور ہمیشہ آپ اسی کو یاد رکھتے ہیں. تو شیطان مردود سے پناہ تعوذ کے ساتھ ہمیشہ جب قرآن کھولیں تو اس نیت کے ساتھ اس کو دھیان سے غور سے پڑھیں کہ شیطان مردود سے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کو تسمیہ کہتے ہیں، اس کو پڑھیں تو ذہن میں رکھیں بسم اللہ سے 3 مراد ہیں: اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ. اس کے نام کی برکت، اس کے نام کی بذات خود اہمیت، اور پھر اس کے نام کی مدد کے ساتھ. جب یہ 3 چیزیں شامل حال ہو جائیں تو اس کام میں آٹومیٹیکلی برکت ہو جاتی ہے. سورہ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں. اول یہ کہ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے، پھر نماز بھی اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے بھی پوری سورت کے طور پہ سورۃ الفاتحہ سب سے پہلی سورت ہے جو کہ مکمل سورت کے طور پر نازل ہوئی. اور دوسری خصوصیت اس کی یہ بھی ہے کہ یہ سورت ایک حیثیت سے پورے قرآن کا خلاصہ بھی ہے اور شرح بھی ہے. تمام چیزیں اس میں ایکسپلین کی گئی ہیں. اس کے اندر توحید بھی، رسالت بھی اور آخرت بھی، جو 3 اہم مضامین ہیں، ان کا ذکر موجود ہے. بسم اللہ پڑھنا ہماری زندگیوں میں کتنی چینج لے آتا ہے اور کس طرح مومن اور کافر کی زندگی کا فرق پڑ جاتا ہے، یہ بہت خوبصورت انداز میں صاحب معارف القرآن نے لکھا ہے. میں وہیں سے اس پیراگراف کو پڑھنا چاہوں گی کہ وہ بہت اچھے انداز میں ایکسپلین کیا گیا ہے کہ مومن اور کافر کہ بسم اللہ کی چین سے ہی، بسم اللہ پڑھ لینے سے ہی وہی عمل مومن کے لیے نیکی بن جاتا ہے اور کافر کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بارے میں معارف القرآن کے رائٹر کہتے ہیں کہ عمل کتنا مختصر ہے کہ نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوتا ہے نہ محنت، اور فائدہ کتنا کیمیائی اور بڑا ہے کہ دنیا بھی دین بن گئی. ایک کافر بھی کھاتا پیتا ہے اور ایک مسلمان بھی، مگر مسلمان اپنے لقمے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ لقمہ زمین سے پیدا ہونے سے لے کر پک کر تیار ہونے تک آسمانوں اور زمین اور سیاروں اور ہوا اور فضائی مخلوقات کی طاقتیں، پھر لاکھوں انسانوں کی محنت صرف ہو کر تیار ہوا ہے، اور اس کا حاصل کرنا میرے بس میں نہ تھا. اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان تمام مراحل سے گزار کر یہ لقمہ یا گھونٹ مجھے عطا فرمایا ہے. بسم اللہ کہہ کے، اللہ کے نام سے شروع کر کے گویا ہم ان تمام چیزوں کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں جن تمام پروسیسز سے گزر کے وہ لقمہ، وہ نوالا، وہ گھونٹ مجھ تک پہنچا. ایسے ہی مومن و کافر دونوں سوتے جاگتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، مگر ہر مومن سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے وقت اللہ کا نام لے کر اللہ کے ساتھ اسی طرح اپنے رابطے کی تجدید کرتا ہے، اس کو رینیو کرتا ہے، جس سے یہ تمام دنیاوی اور معاشی ضرورتیں ذکر خدا بن کر عبادت میں لکھتی جاتی ہیں. مومن سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر گویا یہ شہادت دیتا ہے
کہ سواری کا پیدا کرنا، اس کو پرووائڈ کرنا، پھر اس کو میرے قبضے میں دینا، یہ انسان کی قدرت سے باہر چیز ہے۔ رب العزت ہی کے بنائے ہوئے نظام محکم کا کام ہے کہ کہیں کی لکڑی، کہیں کا لوہا، کہیں کی مختلف دھاتیں، کہیں کے کاریگر، کہیں کے چلانے والے، سب کے سب میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ چند پیسے خرچ کرنے سے اتنی بڑی خلق خدا کی محنت کو ہم اپنے کام میں لا سکتے ہیں، اور حقیقتاً وہ پیسے بھی ہم اپنے ساتھ کہیں سے نہیں لائے، بلکہ اس کے حاصل کرنے کے تمام اسباب بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو ہر چیز جو کچھ میسر ہے، بسم اللہ کے ساتھ کہہ کر ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی مدد اور اس کی برکت کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، الحمدللہ۔ ہم میں سے اکثر کی زبان پہ اگر الحمدللہ کے الفاظ رہتے ہیں تو اس پر بھی الحمدللہ۔ وہ ایک مشہور قول ہے نا کہ ایک بزرگ نے ایسے ہی کہا کہ میں تو اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا کہ اس کے شکر کی توفیق ملنا پر بھی شکر واجب ہو جاتا ہے، کہ اگر مجھے شکر کرنے کی بھی توفیق مل رہی ہے نا کہ الحمدللہ میں کہہ رہی ہوں اور میں اس کو دل سے فیل کر رہی ہوں، وہ اوپر کا نہیں کہ بس گزارے والا الحمدللہ کہہ دیا، دل سے فیل کرتے ہوئے کہہ رہی ہوں، تو بہرحال گویا میں اپنے آپ کو اس بات کا اقرار دے رہی ہوں کہ سب کچھ جو دیا ہوا ہے وہ رب تعالیٰ کا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ الحمدللہ ہر خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور ہر غم میں، پریشانی میں بھی ہے تو بھی کیا کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں تیرا شکر ہے یا رب۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا رک کر چاہوں گی کہ میں اور آپ غور و فکر کریں کہ سب تعریف اور سب شکر اللہ تعالیٰ کے لیے، کیا ملا ہے مجھے، میرے پاس کیا کچھ ہے، کیا نعمتیں ہیں، اور اس کا سب سے پہلے جو میں سٹارٹ کروں گی وہ اپنی ذات سے، کسی اور کو یا باہر کچھ اور نہ دیکھیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے کائنات میں اور ان کے اپنے نفسوں میں، ان کے اپنے جسم میں، اپنی ذات میں، یہاں تک کہ ان کے لیے حق واضح ہو جائے۔ تو جو سانس آ رہا ہے، جو جا رہا ہے، مجھے اس کو کچھ بھی اسٹرگل کر کے نہیں چلانا پڑ رہا، جسم کے تمام اعضاء ورکنگ پوزیشن میں کام کر رہے ہیں، میں جب چاہوں ہاتھ ہلا سکتی ہوں، میں جب چاہوں چل سکتی ہوں، کھڑی ہو سکتی ہوں، میرے کان سن رہے ہیں، میری زبان ٹیسٹ بڈس کو فیل کرتی ہے، جو ہم منہ میں ڈالتے ہیں وہ پتہ چل رہا ہے کیا کڑوا ہے، کیا میٹھا ہے، کیا ذائقے ہیں، میرا ناک اسمیل کو فیل کرتا ہے، میں کچھ خراب چیز نہیں منہ میں ڈالتی کیونکہ وہ اسمیل مجھے بتا دیتی ہے، اچھی خوشبوئیں وہ مجھے تر و تازہ کرتی ہیں، میری ہیئرنگ، سننے کی توفیق، کہیں سے کوئی بھی آنے والی، چاہے وہ اچھی ہے چاہے بری آواز ہے کیونکہ مجھے متنبع کرنے والی ہے، وہ مجھ تک پہنچ رہی ہے، میرا ڈائجسشن سسٹم، ہضم کرنے کا، جو میں کھاتی ہوں وہ میرے اندر ہضم ہو جاتا ہے، مجھے طاقت دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو وامٹنگ ہوتی رہتی ہے، وہ نہیں کھا سکتے ہیں، ان کے اندر ہی نہیں ٹکتا ہے۔ پھر دانت ہے جن سے میں چیزوں کو توڑ سکتی ہوں، انگلیاں ہیں جن کو میں ہلا کے چیزوں کو پکڑ سکتی ہوں، اپنے کام کر سکتی ہوں۔ پھر جو کھانا مجھے میسر ہے، وہ پھل، سبزیاں، دودھ کہاں کہاں سے آ رہا ہے، کس طرح بن کے آ رہا ہے، کیا بیج ہیں، اور پھر ان سے وہ فروٹس، وہ ویجیٹیبلز، ایک ایک کا ذائقہ مختلف، اس کے فائدے مختلف۔ پھر کس طرح دودھ، وہ ایک جانور جو کہ کھاتا طرح طرح کا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ اس کے سسٹم میں سے الگ کر کے نکال کے دودھ لے آتے ہیں۔ پھر انڈے، پانی کا میسر ہونا جس کے بغیر زندگی کا انحصار ناممکن ہے، نیند آ جانا، بہت سارے لوگ
ٹیبلٹس لے لے کے سوتے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی. میں لیٹوں اور مجھے نیند آ جائے. گھر کا میسر ہونا جس میں رہ رہی ہوں، میرا فیملی سسٹم، جو یہ فیملی کا یہ جو سسٹم ہے، یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے جس پہ اکثر ہم چڑے ہی رہتے ہیں، ناگواری محسوس کرتے ہیں کہ بس الگ ہی ہو جائیں. آج ویسٹ یہ فیملی سسٹم کو ختم کر کے جس طرح برباد ہو رہا ہے، اس کو عقل والے دیکھ سکتے ہیں. شروع میں اور ٹین ایج میں تو فریڈم کے نام پر الگ اکیلے رہنا پسند ہوتا ہے، اور پھر جب بڑھاپا اور جب اگلی عمر آتی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت بھی وہ اکیلا ہی چھوڑ دیا جاتا ہے. آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں گے کہ وہ اکیلے اکیلے اتنے بڑے بڑے گھروں میں موجود ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہے، اور انسان تو ہے ہی ان سے محبت سے، اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. پھر دن اور رات کا ہونا، دن بھر کام، اگر ایسے ہی زندگی چلتی رہتی تو گویا کہ اگر اس پر بات کرنے لگے تو شاید ہماری کلاس کا سارا وقت ہی ختم ہو جائے، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت وقت دینا پڑے اس چیز کو سوچتے ہوئے کہ کیا کیا کچھ مجھے میسر نہیں ہے. اور ان سب میں سب سے بڑھ کر دین اسلام، ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونا، پیدا ہوتے ہی اذان کا سننا، اللہ کا ذکر سننا، اور پھر قرآن کی نعمت کا ملنا. کتنے مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس قرآن کی رحمت سے محروم، کتنے لوگ جن تک قرآن کی تعلیمات، ڈفرینٹ کورسز، ڈفرینٹ لیکچرز، ڈفرینٹ انویٹیشن پہنچتے ہیں، لیکن ان میں سے چنے جانا اور قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا، پھر نیک لوگوں کا ساتھ اور صحبت کا ملنا، اور کیا کیا کچھ. تو ہمیشہ پازیٹیو اسپیکٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکر اسی صورت میں ممکن ہے. اسی لیے ہمیں ہر نماز کے بعد یہ دعا سکھائی گئی، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے میرے رب، مجھے اپنا ذکر کرنے والا، اپنا شکر کرنے والا اور اپنی بہترین عبادت کرنے والا بنا. جس کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اسی کی نافرمانی میں ہم انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. تو دو چیزیں آپ کے سامنے میں رکھوں گی. شکر کیسے ادا کیا جائے، کیا چیز انسان کو شکر کرنے والا بناتی ہے. ایک تو حدیث سے بیان کروں گی اور ایک میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی. حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں دو خصلتیں ہوں، یہ دو چیزیں موجود ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو شاکرین اور صابرین میں لکھے گا، شکر کرنے والے اور صبر کرنے والوں میں. جس شخص کی یہ عادت ہو کہ وہ دین کے معاملے میں تو اللہ کے ان بندوں پر نظر رکھے جو دین میں اس سے فائق اور بالا تر ہوں، یعنی کہ اس سے اوپر ہیں، اس سے بہتر اخلاق والے ہیں، اس سے بہتر نماز پڑھنے والے ہیں، اس سے بہتر قرآن پڑھنے والے ہیں. دین کے معاملے میں ہمیشہ اس فکر میں رہے کہ میں ابھی بہت پیچھے ہوں، فلاں اتنا صدقہ کرتا ہے، فلاں اتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، فلاں کا قرآن اتنا اچھا ہے، فلاں کا اخلاق اتنا اچھا ہے، اور ان کی پیروی اختیار کرے. اور دوسرا، دنیا کے معاملے میں ان غریبوں، مسکین اور خستہ حال بندوں پر نظر رکھے جو دنیاوی حیثیت سے اس سے بھی کم تر ہو، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ان بندوں سے زیادہ دنیا کی نعمتیں اس کو دے رکھی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صابر و شاکر لکھا جائے. اور جس کا حال یہ ہو کہ وہ دین کے بارے میں تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، یہ نماز تو پڑھتی ہوں نا، لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، دوپٹہ تو رکھ لیتی ہوں نا، لوگ تو دوپٹہ بھی اپنے سر پہ نہیں رکھتے ہیں، اور بس اب قرآن پڑھتی ہوں صبح کے ٹائم روز اپنی روٹین کا جو میرا ہوتا ہے، بس کافی ہے، لوگ تو وہ بھی نہیں کھولتے ہیں. ہر اس چیز میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے رہنا کہ لوگ تو وہ بھی نہیں کرے، دیکھو میں تو یہ کر رہی ہوں. دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے بالا تر لوگوں پر نظر رکھے. دنیا کے معاملے میں ہمیشہ یہ دیکھیں، اس کے پاس اتنا اچھا گھر، اس کے بچے، اس کے کپڑے، اس کی جولری، اس کا کچن،
اس کا فرنیچر، اس کا ہسبینڈ، اس کی فیملی، اور جو دنیاوی نعمتیں اس کو نہیں ملی ہیں ان کے نہ ملنے پر افسوس اور رنج کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شاکر و صابر نہیں لکھا جائے گا۔ اپنے آپ کو چیک کر لیں، اللہ کے ہاں شاکر و صابر، شکر کرنے والے اور صبر کرنے والوں کی لسٹ میں اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا نام آئے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ صحابہ کرام کا یہی طریقہ کار تھا، وہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ بے شمار واقعات موجود ہیں، عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ مقابلے میں رہتے اور ابو بکر صدیق ہمیشہ جیت جائے، اور صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے کہ میں اس سے بڑھ کر کرنے والا ہوں نہیں۔ آج ہماری کیا ایک دوسرے سے بڑھنے کے شوق ہو گئے، فلاں سے بہتر فون، فلاں سے بہتر کپڑے، فلاں سے بہتر برانڈ، فلاں سے بہتر سٹائل، اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور دین کے معاملے میں سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، شکر ہے کہ اتنا تو کر لیتی ہوں نا، بس اللہ کو پتہ ہی ہے کہ میں نہیں کر سکتی، اللہ کو پتہ ہی ہے، اللہ کو پتہ ہے، اور میرے پتہ کہنے پر میں چھوڑ نہیں دی جا۔ تو الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اور دوسرا، جب بھی کبھی آپ اپنی میرڈ لائف میں، اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں، اپنے کسی بھی موقع پر فیل کریں کہ آپ کے پاس اس نعمت کی کمی ہے، یہ چیز نہیں ہے، آپ کے اپنے اندر یہ چیز نہیں ہے، آپ کے ہسبینڈ میں یہ چیز نہیں ہے، آپ کے بچوں میں یہ چیز نہیں ہے، یا کوئی بھی کسی اعتبار سے کسی نعمت کی کمی ہے، تو اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھیں۔ نوٹ بک لیں، پین لیں اور بیٹھ جائیں اور ان تمام نعمتوں کو لکھیں، ان بلیسنگز کو نوٹ کریں جو آپ کے پاس میسر ہیں، اور ان میں سے صرف آپ 2-4 کے بعد ہی اگر اس کو کمپیریزن میں لے کر آئیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے فرینڈز، اپنے نیبرز کے ساتھ ہی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس وہ نعمت نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ لیکن شیطان اکثر ہمیں ان کی نعمتیں دکھا کر یہ فیل کروا رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس تو یہ ہے، میرے پاس نہیں ہے، لیکن کبھی وہ ہمیں اس پر نہیں آنے دیتا کہ جو میرے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، یا بہت سارے اور لوگوں کے پاس ہے۔ بیٹھیں اور بیٹھ کے ان بلیسنگز کو لکھیں جو کہ مجھے میسر ہے، جو کہ میرے پاس ہیں، اور اصل میں انسان ناشکرا ہے، اور انسان کے بعد سب سے اہم عورت کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ناشکری ہے۔ عورتوں کی بڑی تعداد جہنم میں ان کی ناشکری کی وجہ سے جائے، اور وہ ناشکری خاص طور پہ شوہر کے معاملے میں۔ کہ حدیث میں کیا الفاظ آتے ہیں کہ تم انہیں سب کچھ بھی دو، اگر کسی ایک چیز میں کمی کرو تو وہ کہیں گی تمہارے گھر آ کے میں نے دیکھا ہی کیا ہے، ملا ہی مجھے کیا۔ اور حقیقتاً ہم اگر دیکھنا شروع کریں تو ہمارے کمپیریزن بھی ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ایک کے پاس وہ چیز ہوتی ہے تو وہ اس پر کہتا ہے کیا مصیبت ہے، اور دوسرا اسی کی خواہش کر رہا ہوتا ہے۔ ایک عورت کہہ رہی ہوتی ہے میرے میاں روز مجھے سیر کرانے نکلنے، بس ان کو آؤٹنگ کا شوق ہے، تھک گئی ہوں میں، اور ایک کہتی ہے مجھے لے کے نہیں جاتے باہر، ایک کہتی ہے کہ ہوٹلنگ ہو، اور ایک کہتی ہے کہ گھر میں بھی کبھی ٹک کے کھا لیں، ایک کہتی ہے کہ گفٹس ملے، اور ایک کہتی ہے پتہ نہیں کیا کچھ اٹھا کے لیا، اور بے انتہا ایگزامپلز ہیں۔ وہی چیز ایک کے پاس ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنے لیے مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، اور دوسرا اسی کی حسرت کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا امتحان ہے، انسان کو کسی بھی طور پہ شیطان سیٹسفائی نہیں ہونے دیتا، اور وہ صرف سیٹسفیکشن، حقیقتاً حدیث کیا کہتی ہے، اگر انسان کے پاس سونے کی وادی بھی ہو تو وہ خواہش کرے گا دوسری ہو جائے، اور اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی۔ تو سوچ کر کوشش کرنی ہے، الحمدللہ الحمدللہ ہر چیز میں، یا اللہ تیرا شکر ہے جو جتنا میسر ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن کا لفظ خاص طور پہ اللہ کے لیے خالص ہے، ہم کسی کو رحمان کہہ کے نہیں بلا سکتے ہیں، اسی وجہ سے جن لوگوں نے نام رکھے ہوتے ہیں عبد الرحمن، فضل الرحمن، اور وہ اس کو رحمان رحمان کہہ کے بلا رہے ہوتے ہیں، یہ سختی سے منع کیا گیا ہے۔ جبکہ رحیم کے ٹرم کبھی کبھار انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں
استعمال ہوا ہے وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنین کے لیے آپ شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، یوم الدین بدلے کا دن، جزا کا دن، روز جزا، جس دن مجھے بدلہ ملے گا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر 1 منتھ جاب کی، کہیں پر ہم نے کوئی کام کیا تو ہمیں اس کے اینڈ پہ سیلری ملتی ہے، ہمیں اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ اگر ہم کچھ اسٹڈی کر رہے ہیں اسکول میں، کالج میں یا یونیورسٹی میں، تو اینڈ پر ہمیں ڈگری ملتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو اس کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، بیٹھ کے اسائنمنٹس کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اور اسکول کالج سے آتا ہے، پھر اکیڈمی جاتا ہے، پھر اس کے بعد بھی آگے بیٹھ کے پڑھتا ہے، کھپ جاتا ہے، جاب کرتا ہے، صبح نکلتا ہے، شام رات کو تھک ہار کے آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بہت محنتی ہے، بہت اچھا ہے، اور ہمیں کہیں پر اس پہ افسوس نہیں ہوتا، اور ہم اس کو مصیبت زدہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کیا اس پر مصیبت بیچارے پہ آ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جتنی اسٹرگل ہوگی اتنا پھل ملے گا، اتنا زیادہ اینڈ ریزلٹ اچھا ہوگا، اتنی اچھی ڈگری ملے گی، اتنا اچھا آگے آپ کی رینک ہائی ہوتی جائے گی آپ کی جاب میں، اور آگے آپ کو کمانے کا موقع ملے گا۔ لیکن اسی چیز کو ہم بھول جاتے ہیں آخرت کے معاملے میں، کیونکہ دنیا میں ہمیں اسی ٹائم رزلٹ مل رہا ہے نا، تو ہمیں سب کچھ کرنے میں کوئی ہمیں مسئلہ نہیں لگتا۔ لیکن چونکہ آخرت میں جا کے اس دنیا کے سارے کاموں کا رزلٹ ملنا ہے، تو وہ ہم بھول جاتے۔ یوم الدین بدلے کا دن، روز جزا، جس دن ہر وہ عمل جو کیا ہوگا اس کی جزا ملے گی۔ جو راتوں کو جاگ کے، جو اپنی نیندوں کو چھوڑ کے، جو اپنے اوپر ضبط کر کے غلط کاموں سے بچ کے جو جو کچھ کیا ہے، وہ رب تعالیٰ اس کی قدر کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے اور اس کا بدلہ دے گا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء و صالحین سب سے زیادہ مصیبت و ہلاکت کے باوجود نہایت مطمئن اور پرسکون ہوتے تھے، اور اسی لیے قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا، وہ ایسی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو کے اپنے دن، اپنی نمازیں، اپنے اوقات ضائع نہیں کرتے، اور سخت ترین مشکل حالات میں بھی انہیں رب سے امید ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے سمندر ہے، اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پھنس گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ہدایت دے، وہ میری ہیلپ کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق غار میں ہے، یہاں تک قریب دشمن پہنچ چکا ہے کہ اس کے پاؤں، ان کے جوتے تک نظر آ رہے ہیں، اور اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ فیل کہ وہ رب میرے ساتھ ہے، اور اس چیز کا یقین کہ مجھے ایک دن میری ان تمام مشکلات کو برداشت کرنے کا ریوارڈ ملے گا، یہ انسان کو اس دنیا میں آخرت کی تیاری میں بہت ہیلپ دیتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ نعبد و عبادت، صرف یہ نہیں کہ نماز اس کے لیے پڑھی، روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ لیا، اس سے مراد ہے نہ کسی کی محبت اللہ تعالیٰ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہو، نہ کسی سے امید اسی کی طرح کی ہو، نہ کسی کی اطاعت اور خدمت کے کام کو اتنا ضروری سمجھا جائے جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو۔ نماز کا چیک کریں، جب ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں کیا سب سے امپورٹنٹ وہ ہوتی ہے، یا ہمیں ہزار اور چیزیں لسٹ میں ہوتی ہیں، وہ فلاں آ رہی ہے، فلاں مہمان آئے ہوئے ہیں، ابھی وہ کال آنے لگ گئی ہے، پتہ نہیں کس کی آئی ہوگی، باہر بیل بج گئی ہے، پتہ نہیں کون آیا ہوگا، اور ہمارا ذہن بس دنیا کے ادھر ہی گھوم رہا ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی یاد کی طرف بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد، اہدنا الصراط والمستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی طرف، اہدنا ہدایت، ہمیں وہ راستہ دکھا دے، اس پہ چلا دے، اور پھر منزل تک پہنچا بھی دے۔
جب हमने ये कोर्स स्टार्ट किया, कितने लोग शामिल हुए, रास्ता दिखाया गया, उस पर कुछ चले, कुछ रुक गए, और हम नहीं जानते कि कौन अभी साथ हैं और कौन आइंदा साथ होंगे और कौन एंड मंजिल तक पहुंचेंगे सूरह बकरा के मुकम्मल होने तक, या फिर उसके बाद आगे कुरान को कंटिन्यू करने में। तो ये जो इहदीना हिदायत मांगना है, इसमें इन तीनों चीजों को सोच के मांगे कि या अल्लाह, अगर मैंने कोई राह इख्तियार की है तेरी तरफ बढ़ने की, तो उसमें मेरी मदद कर। अगर तूने मुझे रास्ता दिखाया है तो उस पर चला भी दे, फिर इस्तकामत दे और मुझे एंड मंजिल तक भी पहुंचा दे। और हिदायत दो तरह की है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, इरशाद और तौफीक। पता बहुत कुछ होता है, मुझे आपको हो सकता है ये सारी बातें पहले से पता हो, लेकिन उन पर अमल की तौफीक कम लोगों को मिलती है, और वो इंसान की तड़प और कोशिश के मुताबिक है। वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बा, और जो अल्लाह पर ईमान लाता है, अल्लाह उसके दिल को हिदायत दे देता है। वल्लज़ीना इह्तदौ ज़ादहुम हुदा, जो हिदायत की तरफ आते हैं, अल्लाह उनकी हिदायत को और बढ़ा देता है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, और जो हमारी राह में हमारे लिए कोशिश करता है, हम उसको और हिदायत के रास्ते दिखा देते हैं। फिर सिरात वल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, सिरात मुस्तकीम, किन लोगों का रास्ता? दो तरह से आयत को बयान किया गया, पहले पॉजिटिव वे में, मुस्बत और इजाबी, और फिर नेगेटिव। इस तरह के हमें बना और इस तरह का ना बना। जब किसी चीज पे जोर देना हो तो इस तरह कहा जाता है, जैसे कि उठो बैठो मत, खामोश हो जाओ बोलो मत। हालांकि एक सिर्फ खामोश हो जाओ कहना काफी है, लेकिन उस चीज को ज्यादा जोर दिया गया होता है। तो ऐसे ही रास्ता उनका जिन पे इनाम किया, और उनका नहीं जिन पे तेरा गजब हुआ और और जो गुमराह हुए। जब इंसान ने ये दुआ अल्लाह ताला से मांगी, सिरात मुस्तकीम मांगा, तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब में पूरा कुरान नाजिल कर दिया। इसीलिए हमें सूरह बकरा का स्टार्ट में मिलता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है ला रैब फीह, जिसमें कोई शक नहीं है, और हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। सूरह बकरा हम जानते हैं मदनी सूरत है, हिजरत के बाद नाजिल हुई। बेशुमार अहकाम इसमें मौजूद है। सूरह बकरा की बेइंतहा फजीलत है। सूरह बकरा पढ़ा करो, क्योंकि उसका पढ़ना बरकत है, उसका छोड़ना हसरत है। आप पढ़ रहे हैं तो आप बरकतें पाएंगे, इसको अपनी जिंदगी में, अपनी शख्सियत में फील करेंगे, और इसका छोड़ देना हसरत है, और बातिल कुव्वतें इसका मुकाबला नहीं कर सकती हैं। उमर रदियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने सूरह बकरा की तालीम में 12 साल खर्च किए, 12 इयर्स लगाकर उन्होंने सूरह बकरा पढ़ी। आज हम 12 क्लासेस के बाद कहते हैं कब मुकम्मल होनी है, इतना लंबा, इतना थोड़ा सा टाइम, कैसे, क्या एंड नहीं नजर आ रहा कोई कोर्स का, क्या होगा। और उनका मामूल असल में ये था कि जब वो कोई आयत पढ़ते तो उस वक्त तक अगली आयत पे ना जाते जब तक कि पिछली वाली पर अमल ना कर लेते, उसको अपनी जिंदगी में ना ले आते। और अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने ये सूरत 8 साल में पढ़ी। असल में अल्लाह ताला ने हमसे ये नहीं पूछना कि क्या पूरा कुरान तर्जुमा तफसीर से पढ़ के और वो सब कुछ तुम्हें हिफ्स हो गया और याद था, बल्कि जो पढ़ा, जो पहुंचा, जो समझ आई, क्या उस पर अमल की कोशिश की, क्या उसको अच्छी तरह से लेने की कोशिश की, या उसको अपने लिए समझा। और इस कुरान में हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। तकवा इंसान की जिंदगी की बेहतरीन मता है। अगर इंसान के अंदर तकवा आ जाए तो ये फील के अंधेरों में भी कोई मुझे देखने वाला है, जब कोई नहीं देख रहा, जब कोई मौजूद नहीं तब भी कोई लिखने वाला मेरे अमाल को लिख रहा है, तो इंसान अपने अमाल में बहुत फोकस्ड हो जाता है। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं मुत्तकी की, अब्दुल्ला बिन मसूद ने तकवा की 3 निशानियां बताई थी। अल्लाह की अताअत की जाए, नाफरमानी ना की जाए, अल्लाह को याद किया जाए, भुलाया ना जाए, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए, ना शुक्री ना की जाए। इसी एतबार से इंशाल्लाह आज जो हम एंड पर दुआ करेंगे, और जो इंशाल्लाह मैं आपको सेंड करूंगी, वो बहुत खूबसूरत दुआ है, तकवा, हिदायत, पाक दामनी,
اور غنا کی، کیونکہ یہ سب چیزیں ہمیں ضرورت ہے. اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا، ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. اللہ تعالیٰ نے جب انسان نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی تو قرآن تھما دیا، قرآن کا ذکر کر دیا. اور جیسا کہ لاسٹ آیت میں ذکر ہے کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، تو سب سے پہلے اسی گروپ کا ذکر ہے، متقی لوگوں کا، کہ ان لوگوں کا راستہ جو متقی لوگ بن جاتے ہیں وہ گویا صراط مستقیم پر ہے. اور کن لوگوں کے راستے پہ نہیں چلنا ہے اس کا ذکر اگلے دو گروہوں جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، کفار اور منافقین کے بارے میں آتا ہے، کہ متقی لوگوں کی طرح بننا ہے اور کفار اور منافقین کی طرح نہیں ہونا ہے، اس سے بچنا ہے. کفر جیسے کہ ہم جانتے ہیں چھپانے کے مطلب میں آتا ہے. ناشکری کو بھی کفر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ محسن کے احسان کو گویا ہم چھپا دیتے ہیں، کہ گویا اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہمارے لیے. کافر کے بارے میں کہا گیا کہ چاہے اس کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائے گا. اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. تو گناہوں کی دنیا میں سزا کیا ملتی ہے؟ سلب توفیق، توفیق ہی چھین لی جاتی ہے، لے لی جاتی ہے. انسان کو نیکیاں کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی اور انسان گناہوں میں ہی رہ جاتا ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے عذاب عظیم ہے. اور ایک مشہور قول ہے، گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے، کوئی گناہ انسان کرے تو اس کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لیتا ہے. جس طرح نیکی کا نقد بدلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لیتی ہے. انسان جب نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے تو اس کو اور مواقع ملتے ہیں، وہ پچھلے نیکی کی قبولیت ہے. اور اگر انسان گناہوں کی طرف بڑھتا ہے تو وہ اور اس کے اندر انڈلج ہوتا جاتا ہے، پھنستا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے. اور اگر دل سیاہ ہوتا رہے تو پھر گناہوں کا کسی چیز کا اثر نہیں رہتا. اس کے بعد اگلی تمام آیات منافقین سے متعلق ہیں، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں. انشاءاللہ ابھی ہم ایک دفعہ ان کی تمام نشانیوں کو دیکھیں گے اور ایک تو احادیث اس سے متعلق دیکھیں گے. منافق کی نشانیاں کیا ہیں؟ جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی سلائیڈ میں اس کو ذکر کیا تھا، سلائیڈز میں یہ شیئر ہوئی ہیں. وما هم بمؤمنین، قول و فعل میں تضاد، ایمان والے نہیں ہیں، اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دل بیمار ہیں، شبہات، شہوات انہی میں پڑے ہوئے ہیں، ڈیزائرز میں اپنے لگے ہوئے ہیں، ڈاؤٹس میں ہیں. کانوا یکذبون، جھوٹ بولتے ہیں. اور جھوٹ کیا ہے؟ زبان اور دل کی ہم آہنگی نہ ہونا، خلاف واقع بات جو اصل میں نہیں ہے ویسے اس کو کہنا. اور اصل میں ہم نے جھوٹ پر بہت لمبی تفصیلی بات کی تھی اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ جھوٹ کے کیا نقصان ہیں، لیکن یاد رکھیں اس کو چھوڑ دینے کے جو فوائد میں حدیث آتی ہے بہت ہی خوبصورت ہے، ابو داؤد کی حدیث. اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، جب بھی جھگڑا، جھوٹ اور اس طرح کی چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں، اس کی سائڈز پہ ان کی جنت کے، جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، لڑائی نہیں کی. حالانکہ وہ ٹھیک ہے، وہ رائٹ پر ہے، وہ بالکل اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن وہ جھگڑا چھوڑ دے تو اس کو جنت کے اطراف میں گھر ملے گا. اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں بالکل مڈل میں گھر ہے، جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا. یہ نہیں کہ کہنے کے بعد کہا کہ جسٹ جوکنگ، اور دوسرے کو سنا دی، دل آزاری کر دی، سب کچھ کر دیا. اور اصل میں ہم کہتے ہیں نہیں وہ مائنڈ نہیں کرتی ہے، یہ تو اس کا بڑا پن ہے وہ مائنڈ نہ کرے. آپ کا کیا، آپ نے تو اپنے سر اپنا گناہ لے لیا. اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہوں جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا. تو اپنا اخلاق اچھا کرنا، جھگڑا چھوڑ دینا، جھوٹ چھوڑ دینا، یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے اور اس میں جنت میں گھر کی بشارتیں دی گئی ہیں.
پھر ہم المفسدون، وہ فساد پھیلاتے ہیں، لا یشعرون، وہ شعور بھی نہیں رکھتے، جو وہ کر رہے ہیں اس کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی صفات، اگلی جو آتی ہیں کوالٹیز، ان میں آتا ہے جیسا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، وہ کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، یعنی وہ اس کا علم بھی نہیں رکھتے ہیں۔ اور جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں، مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید رکھی ہے، اور وہ سب کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت، تقوی دے اور ہمیں نفاق سے بچائے۔ امید ہے مجھے کہ آپ نے جو دعا اللہم طاہر قلبی من النفاق والی یاد کی تھی، اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کیا ہوگا اور اب تک پڑھتے ہوں گے، اور انشاءاللہ آج ہم تقوی کے حصول کی دعا کریں گے۔ ایک دعا تو اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ہے، اور ایسے ہی ہمیں حدیث میں اللہم آت نفسی تقواہا ہے، اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر دے، وزکیہا، اور اس کو پاک کر دے، اور یہ اس کے آگے دعا ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس دعا کو ہم شیئر کریں گے۔ ایک چیز جو اس سے پہلے کلاس مکمل کرنے سے پہلے میں شیئر کرنا چاہوں گی، وہ ہے منافق سے متعلق 2-3 احادیث جو کہ بہت اہم ہے۔ ہم اس کو پڑھ بھی چکے ہیں پہلے، لیکن دوبارہ سے اس لیے کروں گی کہ اگر ان کیس دوبارہ میرے اندر اس میں سے کوئی چیز آنے لگی ہے تو اس کو میں فوراً نکالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ چاروں جمع ہو جائیں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہو، کوئی ایک اس میں سے کوالٹی ہو، تو اس کا حال یہ ہے کہ اس میں نفاق کی ایک کوالٹی ہے، اور وہ اسی حال میں رہے گا جب تک کہ اس ہیبٹ کو چینج نہ کر لے، چھوڑ نہ دے۔ وہ 4 عادتیں یہ ہے کہ جب اس کو کسی امانت کا امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب باتیں کرے تو جھوٹ بولے، اور جب عہد معاہدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب کسی سے جھگڑا اور اختلاف ہو تو بد زبانی کرے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ہمیں بہت ڈرنا چاہیے ان 2 چیزوں میں۔ جھوٹ پر ہم نے بات کی تھی، جھگڑا، بد زبانی، اس سے متعلق بھی بات کی، لیکن اس میں تھوڑی سی ہماری کمی رہی تھی کہ امانت اور عہد کا پاس۔ دیکھیں لا اکراہ فی الدین کب ہے؟ دین میں کوئی جبر نہیں۔ اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ زبردستیاں نہیں کرنی ہوتی ہیں، دین میں کوئی جبر نہیں۔ تب تک جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، آپ کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ دین میں داخل نہیں ہوا۔ نان مسلم کو آپ زبردستی نہیں کچھ بھی کرا سکتے، لیکن جس نے ایگریمنٹ سائن کر دیا کہ میں یہ سب کچھ کروں گی، جس نے ایک کالج میں کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا اور اس نے اس کے تمام رولز اینڈ ریگولیشن پہ سگنیچر کیے، اس کے لیے ان کو اوبے کرنا لازمی ہے، اور یہ اس کے پر امانت ہے، یہ اس نے ایک عہد کیا ہے۔ ایسے ہی جب ہم کوئی بھی کسی بھی قسم کا کورس جوائن کرتے ہیں، ہم کچھ پڑھنے لگتے ہیں اور اس میں ہم اس کے رولز ریگولیشن کو مانتے ہیں، اس کے بعد اگر ہم ان کو فالو نہ کریں تو اس پر ہماری پکڑ ہے۔ ہم نے یہ کلاس جوائن کی اس شرط کے ساتھ کہ ہم اس کی 1 آور کی ریکارڈنگ جو کلاس لائیو ہوگی وہ سنیں گے، اور اگر ان کیس کوئی مسئلہ ہوا تو ریکارڈنگ سنیں گے اور پھر اپنے گروپس لیں گے۔ لیکن مجھے نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گروپس میں اکثر لوگ اپنی بہت چھوٹی، بہت ہی نہ ہونے کے برابر ریزنز کی بنا پر غائب ہوتے ہیں۔ وہ گروپ انچارج جو کہ اپنا پورا ٹائم نکال کر بیٹھتی ہیں اور وہ تیاری کے ساتھ آتی ہیں، اور 10 ممبرز میں سے صرف 1 ممبر، 2 ممبرز، 3 ممبرز اگر موجود ہوں، تو کیا میں اپنی امانت ادا کر رہی ہوں؟ کیا جو میں نے سائن کیا ہے، جو میں نے عہد کیا ہے، اس کو میں پورا کر رہی ہوں؟ اس میں ہمیں خود کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح منافق کی نماز کے بارے میں خاص طور پہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو منافق والی نماز ہے کہ بے پرواہی سے بیٹھا آفتاب کو، سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ زرد ہو گیا، یعنی جب ڈوبنے والا، غروب ہونے والا ہے، تو نماز کو کھڑا ہوا اور چڑیا کی طرح 4 چونچیں مار کے ختم کر دی، اور اللہ کا ذکر بھی اس میں بہت ہی تھوڑا کیا۔ اس سے بھی منع کیا گیا ہے، نمازوں میں بھی خود کو جج کرنا ہے۔ اور ایک آخری حدیث جو کہ منافق کا رویہ قیامت کے دن بھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جب اللہ سے ایک بندے کا سامنا ہوگا
تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے فلاں کیا میں نے دنیا میں تجھے عزت نہیں دی تھی، سرداری نہیں دی تھی، بیوی، گھوڑے، اونٹ، ریاست، سب کچھ نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں اے رب تو نے سب کچھ مجھے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تجھے اس کا خیال اور گمان تھا کہ ایک دن میرے سامنے آئے گا؟ وہ کہے گا نہیں مجھے نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تجھے اپنے رحم و کرم سے اسی طرح بھلاتا ہوں جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھلائے رکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دوسرے ایک بندے کا سامنا ہوگا، اس سے بھی ایسے کوشچنس ہوں گے، تیسرے کا سامنا ہوگا۔ وہ بندہ عرض کرے گا اے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، تیری کتاب پہ، تیرے رسولوں پر، اور میں نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، صدقہ بھی دیا، اور وہ خوب اپنے کارنامے بتائے گا جہاں تک وہ بیان کر سکے گا۔ بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہاں ٹھہر، پھر اس سے کہا جائے گا کہ ہم ابھی تجھ پر ایک گواہ قائم کرتے ہیں، اور وہ اپنے جی میں سوچے گا کہ وہ کون ہوگا جو مجھ پر گواہی دے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنے سارے کارنامے بیان کرے گا، جیسے کہ دنیا میں وہ اپنے ظاہری کارناموں سے سیٹسفائی لوگوں کو کرتا تھا، تو کل قیامت کے دن بھی وہ اللہ کو سیٹسفائی کرنا چاہے گا۔ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اس کی ران کو حکم دیا جائے گا کہ بول، تو اس کی ران اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کرے گا کہ اس کا عذر باقی نہ رہے اور یہ منافق ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ انشاءاللہ گروپ ابھی اوپن ہوگا، ضرور اپنا فیڈ بیک اور جو آپ فیل کرتے ہیں، جو آپ سوچتے ہیں کہ میں انشاءاللہ آئندہ سے اس چیز کی کوشش کروں گی، اس کو ضرور شیئر کیا کریں۔ یہ سب کے لیے موٹیویشن کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سنا، جو نیتیں، جو ارادے کی، اس پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔